السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہے تختی نمبر 20 تشدید بعد حروف مدہ. اس تختی میں ہم لوگ پریکٹس کریں گے سارے قاعدوں کی انشاءاللہ. تو اس تختی کو اچھے سے غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوئی غوئین یا زبر غوئی. یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے یا لین کا، اس لیے ہم اس کو نہیں کھینچیں گے. یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، تو یہ ہو گیا یا لین کا قاعدہ. غوئی رل رو لام زیر رل غوئی رل. یہاں پر آپ کو یاد ہو گیا میں نے بتایا تھا کہ یہ ہے حروف قمری. الف لام میم جو ہے حروف قمری میں سے ہیں اور اس کے شروع میں الف لام ہے، تو ہم الف کو اسکپ کر دیں گے، را کو ڈائریکٹ لام سے ملا کر پڑھیں گے. غیر المغضوبی زو. اس میں ہو رہا ہے واو مدہ کا قاعدہ. واو مدہ کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. واو جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے پیش، یہ ہے واو مدہ کی پہچان کے واو پر جزم ہوتا ہے اور اس سے پہلے پیش، تو اس کو ہم کھینچیں گے. غیر المغضوبی عین زبر ع لام یا زبر لی. اگین یا لین کا قاعدہ، یہاں بھی یا لین کا قاعدہ، یہاں بھی یا لین. علیہم ولز لام ضاد زبر لز ولزال ضاد الف لام زبر زال. یہاں پر ہے مد. اب ہم نے لاسٹ قاعدے میں دیکھا تھا کہ اگر مد کے بعد تشدید ہو یا جزم ہو تو وہ مد لازم ہوگا اور اس کو ہمیں 5 الف کے برابر کھینچنا ہے. وَلَضَّالِّينَ. لین کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے. اب یہاں پر ڈفرینس سمجھیے یا مدہ اور یا لین کا. یہ دیکھیے یہاں پر ہے یا لین کا قاعدہ، یا پر جزم ہے، یہاں پر بھی یا پر جزم ہے، لیکن یا لین میں زبر ہوتا ہے اور یا مدہ میں زیر ہوتا ہے. اور اس کا قاعدہ یہ ہے کہ یا لین کو ہم بالکل بھی نہیں کھینچیں گے اور یا مدہ کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نیکسٹ لائن واو زبر واو زبر وجدکا. یہ تو سمپل ہے. وجدکا. اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو تو لیٹر کو ورڈ بائی ورڈ پڑھنے کی کوشش کریں. کا. اب اس کو ملا کر پڑھیں. وجدکا وجدکا ضال. سیم دیکھیے یہاں پر بھی الف مدہ ہے. الف مدہ کے بعد جو مد ہے اس پر ہے تشدید، تو یہ ہو گیا مد لازم. اس کو بھی ہمیں 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. ضال. اور کھینچتے ہوئے ہمیں لام کو اس میں ملانا ہے کیونکہ لام پر تشدید ہے. تو جس بھی لیٹر پر تشدید ہوتا ہے اس کو ہم 2 بار پڑھتے ہیں، ایک بار پہلے والے سے ملا کر اور ایک بار خود سے. تو لام کو ہمیں پہلے جو لیٹر ہے ضال اس سے ملانا ہے. ضال. یہاں پر ہم ناک میں آواز کو چھپا رہے ہیں کیونکہ اخفا کا قاعدہ تختی نمبر 10 جو ہم نے دیکھا تھا کہ تنوین کے بعد فا آیا اور فا حروف اخفا میں ہے، تو یہاں پر ہم تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. فہدا. دا کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ یہاں پر کھڑا زبر اور یہاں پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیں گے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. فَإِذَا ذا. یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے الف مدہ. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. حروف مدہ میں 3 چیزیں آتی ہیں، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ. الف مدہ تو یہ ہے کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہو جائے گا. یا مدہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یا جس پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر، یہ ہو گیا یا مدہ. اور ایک ہے واو مدہ جو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ واو جس پر جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، تو یہ واو مدہ. فَإِذَا جَاءَ. یہاں پر دیکھیے جو مد ہے، مد کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو یہ ہے مد متصل. اس کو ہم 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جاءت. یہ تا کو ہمیں تو سے ملانا ہے. جاءت طامۃ. یہاں پر مد کے بعد تشدید آ گیا تو یہ ہو گیا مد منفصل، مد لازم. ہمیں اس کو 5 الف کے برابر کھینچنا ہے.
اور یہ تو کو کھینچتے ہوئے میم سے ملانا ہے کیونکہ میم پر بھی تشدید ہے, تو میم کو پہلے والے سے تو ملانا ہوتا ہے. یہاں پر ہم غنہ بھی کر رہے ہیں, تو جو آواز کو روک رہے ہیں وہ غنہ ہے. کیوں؟ کیونکہ میم پر تشدید ہے, تو غنہ بھی کریں گے. طامۃ الکبریٰ, کب یہ جو با ہے حرف قلقلہ میں سے ہے. قاف تو با جیم دال جو ہم نے دیکھا تھا لیٹرز کے ان پر جزم ہوتا ہے, اس کی آواز لوٹتی ہے. کبریٰ. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ. فَإِذَا اگین را کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الف مدہ. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, یہاں پر سوا پر تشدید ہے اس لیے ہم نے تا سے ملایا. صاخہ, یہاں پر جو مد ہے یہ مد لازم ہے, 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کھینچنے کے بعد کھینچتے ہوئے ہمیں اس کو خو سے ملانا ہے کیونکہ خو پر بھی تشدید ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ وَلَا تَحَاضُّونَ, ہا کو کھینچتے ہوئے ضاد سے ملائیں گے. وَلَا تَحَاضُّونَ, اور زو کو اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ واو مدہ کا قاعدہ ہے. عَلَى طعامل, الف مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے. طعامل مسکین, کین میں قاعدہ ہو رہا ہے یا مدہ کا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. وَإِذَا, الف مدہ کا قاعدہ کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ, رَأَوْهُمْ یہاں پر ہو رہا ہے واو لین کا قاعدہ, او نہیں پڑھیں گے وہ غلط ہو جائے گا. او حمزہ واو زبر او. رَأَوْهُمْ قَالُوا, لو یہاں پر یہ مد ہے مد منفصل کیونکہ مد کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے. قالوا ان, یہاں پر نون پر تشدید ہے تو غنہ کریں گے. ان ہؤلاء لضالون, یہاں پر یہ جو مد ہے یہ ہے مد متصل کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں. یہ مد بھی مد متصل کیونکہ حمزہ اسی کلمے میں ہے. حمزہ حمزہ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. یہاں پر ضال مد کے بعد تشدید آ گیا تو یہ ہو جائے گا مد لازم, اس کو 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے اور ہمیں کھینچتے ہوئے لام سے ملانا ہے کیونکہ لام پر تشدید ہے. لضالون. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. ان سارے قاعدوں کی اچھے سے پریکٹس کیجیے اور جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم یا مدہ اور یا لین کہاں پر ہو رہا ہے, تاکہ اگر آپ کچھ دن اگر یہ سارے قاعدوں کو مائنڈ میں رکھ کر پڑھیں گے اچھے سے انشاءاللہ تو آٹومیٹیکلی آپ کی روانی بھی فاسٹ ہو جائے گی اور پڑھتے وقت آپ کو زیادہ سوچنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ. تو اس کے لیے اچھے سے پریکٹس کرنا ہوگا. کیپ واچنگ مائی ویڈیوز اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب دا چینل فار مور سچ ویڈیوز. اللہ حافظ.